السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے بیج گھر کے اندر کیسے تیار کرنا ہے، اس کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے، اس کو پکایا کیسے جاتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فائدے بتا دوں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ آپ بازار سے لے کر آتے ہیں، شہر جاتے ہیں، کسی قصبے کے اندر جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم بچتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے۔ آپ بار بار سیزن کے اندر بازار سے لے کر آتے ہیں، پھر اس کو لگاتے ہیں تو آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو محفوظ گھر کے اندر کر لیں گے تو آپ کو اس کا تیسرا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اپنی کوالٹی کا پتہ ہوگا کہ یہ بیج اچھا ہے۔ آپ کے جو ذہن کے اندر شک ہوتا ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ بھی دور ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا دینا، یار پرانا نہ دینا، یار بازار سے جا کے کہتے ہیں۔ پھر ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں اگے گا کہ نہیں ہوگا، اس کی پیدائش ہوگی نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اس کو طریقہ کار کیا تیار کرنا ہے، طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی بیج ہے، مثال کے طور پر یہ دھنیا ہے، دھنیا کے پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ادھر ساتھ میں مولی ہے، یہ ساتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کسوری میتھی ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی بیج تیار کرنا ہے تو اس کو پودے کے اوپر ہی تیار کرنا ہے، اس کو پودے کے اوپر ہی خشک کرنا ہے۔ جب پودے کے اوپر خشک ہو جائے گا تو پھر یہ کیونکہ اس کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے، سائز اس کا انکریز ہو جاتا ہے، اس کے اوپر خشک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر نمی برقرار نہیں رہتی، بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ اس کے اوپر تیار ہو جائے، اس کا بیج بن جائے، خشک ہو جائے، ڈرائی ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کو ہارویسٹ کر کے اس کا بھوسا نکال دینا۔ اوپر سے بھوسا نکالنے کے بعد آپ نے اس کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر بھوسا وغیرہ ہوتا ہے اور کچھ چیزیں بیج ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر بھوسا ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو نکال کے اس کو دھوپ کے اندر 1-2 دن کے لیے اس کو خشک کر لیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی چھوٹے شاپر کے اندر جتنا بھی بیج ہے آپ کا، اس کے حساب سے اس کو شاپر کے اندر محفوظ کر لیں، اس کو گانٹھ باندھ دیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی ڈبہ لے لیں اور پلاسٹک کا ہو، جو بھی چیز آپ کے پاس ہے جس کے اندر ہوا کا گزر نہ ہو، ایئر ٹائٹ ہو، اس کے جو ڈھکن ہوتا ہے آپ نے اس کو بہترین طریقے سے اس کو بند کر دینا اور ایسی جگہ کے اندر آپ کو رکھنا ہے جہاں پہ ہوا کا گزر نہ ہو، نمی نہ ہو، بارش وغیرہ کا پانی نہ آئے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے بیج خود ہی تیار کرتے ہیں، آپ کا پیسہ کا بچت ہوتا ہے، اس کے اندر ٹائم کا بچت ہوتی ہے، کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور اس کی پیدائش بھی اچھی ہوتی ہے، اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی بیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے الحمدللہ میں کافی سالوں سے ایسے ہی گھر کے اندر خود ہی تیار کرتا ہوں۔ یہ سونف ادھر نظر آ رہی ہے، یہ امرود بھی خود ہی پنیری میں نے لگا رکھی ہے، اناروں کی پنیری بھی میں نے لگائی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو انار نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ کافی مقدار میں ہے، تو یہ سارے کے سارے میں نے یہاں پنیری کے ساتھ خود ہی اگائے ہیں اور یہ ادھر دیکھنے سارے الحمدللہ۔ اس کے باوجود پھر بھی اگر کوئی اچھی کوالٹی کی کوئی چیز مجھے باہر سے مل جائے تو وہ بھی میں لے آتا ہوں، اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ گھر کے اندر خود ہی تیار کریں گے تو اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ ہی اس کو گھر کے اندر لگائیں، اس کے بیج خود تیار کریں اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر بھائی کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک یاد ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے آپ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔